قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور من نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی حمد و ثنا اور لامحدود روز پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد المختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات سے پیش کرنے تو بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی مقدس اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس ماہ مبارکہ ماہ رمضان المبارک دی عظمت اور اس دی برکتاں دے صدقے اللہ رب العالمین یحکم الحاکمین تمام عالم اسلام دی خیر فرمائے اور بالخصوص ملک پاکستان نو امن و سلامتی دا گہوارہ بنائے، اس کے اندر خوشحالی اور امن عطا فرمائے. دوستان عزیز، ماہ رمضان المبارک دا اج پہلا جمعۃ المبارک ہے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک دے جمعۃ المبارک دے دن اللہ امت مصطفیٰ دے بے شمار بندیاں نو بخشدا ہے، انہاں دی مغفرت فرماندا ہے، انہاں نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دے اندر داخل فرماندا ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی لارائے اور بیا کتاب قرآن مقدس دی آیہ کریمہ دا ایک حصہ دوران خطبہ تلاوت کیتا، جس کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قرآن مقدس الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارے دا سارا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دا کلام ہے. اس کلام دے اندر کسی بھی قسم دی کمی دی گنجائش نہیں، شک و شبے دی گنجائش نہیں. سارا کلام اللہ دا اور پھر کلام خدا زبان مصطفیٰ دے وچوں ادا ہویا. قرآن دا ایک ایک لفظ
ایک ایک حرف اور ایک ایک زیر زبر پیش اللہ کی طرف جس طرح نازل ہوئے اسی طرح زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے وچوں ادا ہوئی۔ قرآن کی اہمیت کے واسطے صرف اتنا ہی کافی سی کہ ایک کلام خدا ہے، پھر اس کلام خدا دے ہوتے دوسری مہر کہ اے زبان مصطفیٰ دے وچوں ادا ہویا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کی شان اور عظمت نو جو بیان فرمایا اس قرآن دے اندر، خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت ہے کہ میرا محبوب اپنی زبان نو بھی اتنی دیر تک حرکت نہیں دیندا جتنی دیر تک میں رب کا حکم نہ ہو جاوے۔ اللہ فرماتا ہے وما لفظ ادا ہوندا ہے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی وحی ہوندی ہے اللہ دے حکم دے مطابق میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زبان دے وچوں ادا ہون والا ہر لفظ اللہ دے حکم اور اس دی مرضی دے مطابق ادا ہوندا ہے۔ تو قرآن مقدس اس دی اہمیت اس دے احکامات انہاں واسطے صرف اتنا ہی کافی سی کہ وہ کلام خدا ہے، پھر دوسری مہر کہ وہ زبان مصطفیٰ دے وچوں ادا ہویا۔ اللہ کلام تے اپنے بندیاں نال فرماندا ہے، قرآن مقدس کلام اللہ دا اپنے بندیاں نال ہے، لیکن اللہ نے اس کلام نو اپنے بندیاں تک پہنچان واسطے زبان مصطفیٰ نو استعمال فرمایا، زبان مصطفیٰ نو استعمال فرمایا، زبان مصطفیٰ نو استعمال فرما کے یہ دسیا کہ میں رب بندیاں نال ڈائریکٹ کلام نہیں کردا، میں رب ڈائریکٹ کلام کراں تے جس نال کلام کراں وہ بندہ عام نہیں رہندا، میرا پیغمبر موسیٰ بن جاندا ہے۔ جدو میں رب کلام کرن واسطے اے بندیو تواڈے نال کلام کرن واسطے میں رب جدو زبان مصطفیٰ نو استعمال کرنا تواڈے تک اپنی بات نو پہنچان واسطے وسیلہ مصطفیٰ دی ذات نو بنانا وا تے اے بندیو پھر تسی کس طرح مصطفیٰ دا وسیلہ چھڈ کے میرے نال کلام کر سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے وچوں اپنے کلام نو بیان فرمایا، زبان مصطفیٰ دے نال اپنے بندیاں دے نال کلام کیتا۔ بندے تو سوچ دے صحیح کہ جدوں رب تیرے نال محبوب دے وسیلے نال کلام کرتا ہے، محبوب دی زبان دے نال کلام کرتا ہے، محبوب دے ذریعے نال تیرے نال کلام کرتا ہے، تے اے بندے تو کس طرح اللہ دے نال ڈائریکٹ کلام کر سکنا ہے؟ کس طرح تو اللہ دے نال ڈائریکٹ اپنی بات نو پہنچا سکنا ہے؟ وسیلہ مصطفیٰ دا استعمال کر، مصطفیٰ دے وسیلے نال اپنی رب دی بارگاہ دے اندر جیڑی بات کرے گا تیری بات پہنچے گی بھی، اللہ اس نو قبول بھی فرما لوے گا۔ اس زبان دے وچوں اللہ نے ایک اعلان کروایا، کلام خدا زبان مصطفیٰ جو استعمال ہویا، لیکن جس کسی بات نو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے زیادہ تاکید نال بیان کرنا ہوئے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کلام تو پہلے کل دا لفظ استعمال فرما دیں،
اللہ نے اپنے وحدانیت کو بیان کرنا سی، اعلان فرمایا اے محبوب فرما دو، تسی فرما دو۔ حالانکہ پہلے بھی زبان مصطفیٰ استعمال ہوتی ہے، پہلے بھی کلام خدا نو لوگاں تک پہنچان واسطے زبان مصطفیٰ استعمال ہو رہی ہے، لیکن اللہ کسی بات کی اہمیت نو واضح کرن واسطے اس کلام دے اندر لفظ قل دا اضافہ فرما کے اپنے محبوب نو فرماندا اے محبوب تسی نہ بندیاں نو فرما دو۔ پہلے بھی فرما محبوب ہی رہنے، پہلے بھی بات اللہ دی اپنی امت تک محبوب پہنچا رہے نے، لیکن اس بات کی اہمیت نو واضح کرن واسطے اللہ لفظ قل استعمال فرماندا۔ خدا دی وحدانیت دی بات آئی، اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو قل هو اللہ احد۔ اللہ دی رحمت دی بات آئی تو فرمایا اے محبوب فرما دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یعنی جس بات نو زیادہ اہمیت دے نال بیان کرنا ہوئے اللہ اس کلام تو پہلے قل دا استعمال فرما دے۔ ہن آؤ اس آیہ کریمہ دے ول جڑی میں دوران خطبہ پڑھی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دا قرآن ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تسی اپنی اس امت نو فرما دیو کہ میں تواڈے تک دین اسلام نو پہنچایا، میں تواڈے تک رب دی وحدانیت نو پہنچایا، میں تانوں کفر و شرک دے وچوں کڈ کے اللہ دے نال ملا دیتا، میں تواڈے وچوں جڑی انسانیت ختم ہو چکی سی اس نو دوبارہ تواڈے اندر پیدا فرما دیتا۔ تسی ایک دوسرے دے دشمن ساؤ، لیکن جڑا میں دین تواڈے تک پہنچایا اس دین دی وجہ دے نال تانوں میں آپس دے اندر بھائی بھائی بنا دیتا۔ میں اللہ دا پیغام تواڈے تک پہنچایا، اللہ دی وحدانیت تواڈے تک پہنچائی، لیکن اللہ فرماندا ہے محبوب انہاں نو فرما دیو میں جڑا دین تواڈے تک پہنچایا ہے میں اس دین دی تواڈے کولوں کوئی اجرت طلب نہیں کردا، تواڈے کولوں کوئی قیمت نہیں طلب کردا، تواڈے کولوں کوئی قیمت نہیں منگدا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دا قرآن مقدس ہی ایک دوسرے مقام تے بیان فرماندا ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اجری الا علی اللہ، میں جڑا دین تواڈے تک پہنچایا ادا اجر مینوں اللہ عطا فرمائے گا، ادا اجر مینوں اللہ عطا فرمائے گا، میں تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدا۔ لیکن اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ اعلان کروا رہا ہے اے محبوب فرما دے لا اسالکم علیہ اجرا، میں تواڈے کولوں کوئی اجرت طلب نہیں کردا، میں تواڈے کولوں کوئی قیمت نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں کوئی روپیہ پیسہ نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں کوئی مال و دولت نہیں منگدا، لیکن ایک چیز میں ضرور طلب کرنا وا، وہ کیڑی طلب کرنا وا؟ میرے قرابت داراں دے نال محبت کرے آجے، میرے قرابت داراں دے نال محبت مودت۔ جڑے میرے قریبی نے، کون قریبی نے؟ پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تواڈے قریبی کون نے؟ آقا نے فرمایا میرا قریبی علی ہے، میرے قریبی فاطمہ ہے، میرے قریبی حسن و حسین نے، میں تواڈے کولوں اور کچھ طلب نہیں کرتا، صرف اے طلب کرنا ماں کہ انہاں نال محبت اور مودت رکھے آجے۔ یعنی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات بھی اہل بیت دے اندر نے، لیکن انہاں 5 مقدس ہستیاں نو اللہ نے قرآن دے اندر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان کے تحت جدو اللہ نے قرآن فرمایا نازل فرمایا نا کہ اے محبوب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیہ کریمہ اس تو ما قبل ازواج مطہرات کے تحت گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جدو یہ آیت نازل ہوئی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا اے محبوب اللہ چاہتا ہے
کہ تیری اہل بیت نو ہر رجس تو پاک کر دے بے. جدو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے آیا کریمہ نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اللہ چاہتا ہے کہ تیری اہل بیت نو ہر ایک چیز تو پاک کر دے وے, تیرے اہل بیت تو ہر کمی کمزوری نو ہر رجس نو دور کر دے وے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اوڑی, چادر مبارک اوڑ کے فرمایا علی تسی بھی آ جاؤ, فاطمہ تسی بھی آ جاؤ, حسن و حسین تسی بھی آ جاؤ. اپنی چادر دے اندر چھپا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ اے میری اہل بیت میں انہاں نال محبت کرنا وا, اللہ تو بھی انہاں نال محبت فرما. اللہ میں بھی انہاں نال محبت کرنا, تو بھی انہاں نال محبت فرما. اور اگے فرمایا جیڑا انہاں نال محبت رکھے اللہ تو اس بندے نال بھی محبت فرما. اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا مقام اور مرتبہ کوئی تھوڑا نہیں. جس دی عظمت دے قصیدے اللہ دا قرآن پڑھے, جس دی اجنا دی عظمت نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرمان, انہاں دی عظمت گھٹ نہیں سکتی, انہاں دی عظمت بلند و بالا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت نال محبت رکھنا اے اہل ایمان دا شیوا ہے, ایمان دی علامت, ایمان دی نشانی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تسی میرے نال محبت کر دے ہو, اگر میرے نال محبت کر دے ہو تو پھر میری اہل بیت دے نال بھی محبت کر. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں, اے میری امت, اللہ دے نال محبت کرو کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تو انہوں رزق عطا فرماتا ہے. اللہ تو اڈا رزاق ہے, تو انہوں رزق عطا فرماتا ہے. اور فرمایا پھر میرے نال محبت کرو اللہ دی محبت دی وجہ دے نال. احبونی لحب اللہ, میرے نال محبت کرو اللہ دی محبت دی وجہ دے نال کہ اللہ نے مینوں اپنا محبوب بنایا, اللہ نے مینوں خاتم النبیین بنایا, اللہ نے مینوں رسول تے پیغمبر بنا کے تواڈے درمیان مبعوث کیتا. اللہ نال محبت کرو کہ تواڈا رزاق ہے, تانوں رزق عطا فرماندا ہے. میرے نال محبت کرو اللہ دی محبت دی وجہ دے نال, یعنی اللہ دے نال محبت دا دعویٰ اتنی دیر تک کامل نہیں ہوئے گا جتنی دیر تک میں محمد دے نال محبت نہیں کرو گے. اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اہل بیتی لحبی, فرمایا اللہ نال محبت کرو کہ وہ تہاڈا رازق رزق عطا فرماتا ہے. میرے نال محبت کرو رب دی محبت دی وجہ دے نال کہ میری محبت دے بغیر رب دی محبت مل نہیں سکتی. اور میری اہل بیت دے نال محبت کرو میری محبت دی وجہ دے نال, یعنی جڑا میرے نال محبت کرتا ہے وہ میری اہل بیت دے نال محبت کرے, جڑا میری اہل بیت دے نال محبت کرے گا وہ میرے نال محبت کرے گا, جڑا میرے نال محبت کرے گا انہوں رب دی محبت نصیب ہو جاوے گی. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا نا, اللہ کے کائنات کا دولا صدیق نے فرمایا اے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے محبوب انہوں فرما دیو جڑے اے دعویٰ کر دے کہ اسی رب نال محبت کرن والے ہاں, اسی اللہ دے نال محبت کرن والے ہاں. اے محبوب انہوں فرما دیو اگر تسی یہ دعویٰ کر دیو کہ اسی رب نال محبت کرنے ہاں تے فتبعونی, میں محمد دی اتباع کرو, پھر دعویٰ کرن دی ضرورت نہیں رہے گی. یحببکم اللہ, اللہ خود
محبت فرماوے گا. یعنی خلاصہ کلام کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت حضور دی محبت حاصل کرن دا ذریعہ، اور حضور دی محبت اور اتباع رب دی محبت حاصل کرن دا ذریعہ ہے. اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال جڑا محبت کرے گا، اللہ دے محبوب نے دعا فرمائی مولا جڑا انہاں نال میں محبت کرنا ہے تو بھی انہاں نال محبت کر، تے مولا جڑا انہاں نال محبت کرے تو اس بندے نال بھی محبت کر. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا تقاضا بھی کیتا، فرمایا جڑا میں دین تواڈے تک پہنچایا ہے، اس دین دا اجر دین نو تواڈے تک پہنچان دی جڑی ڈیوٹی اللہ نے میرے ذمہ لگائی سی، میں دین نو تواڈے تک پہنچایا، تانوں سیدھا رستہ بخایا. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تسی جہنم دے گڑے تک پہنچ چکے ساؤ، میں محمد نے بچا کے تانوں جنت تک پہنچا دیتا. اس دا اجر میں تواڈے کولوں طلب نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ، اس دا اجر مینوں اللہ عطا فرماوے گا. فرمایا میں صرف اور صرف تواڈے کولوں اس بات دوں، اس بات دی خواہش اور اس بات دی طلب کرنا وا کہ میری اہل بیت دے نال، میرے قرابت داراں دے نال، میرے نزدیکیاں دے نال محبت کریا جے. اور او قریبی آقا نے فرمایا او قریبی کیڑے نے؟ فرمایا او علی ہے، او فاطمہ ہے، او حسن و حسین نے. اور پھر ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی ذات، دوجی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنی وحدانیت نو لوگاں تک پہنچان واسطے اپنے محبوب نو اس دنیا دے اندر بھیجیا. سلسلہ انبیاء چلتا آ رہا، آخر دے اندر اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے دین دی تبلیغ کا کام پورا کر دیتا. خالق نے اعلان فرما دیتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اے میری امت، اے میرے صحابہ، میں اس دنیا تو چلا جاواں گا، میں اس دنیا تو پردہ کر جاواں گا، میری ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے. لیکن میرے چلے جان تو بعد، میرے اس دنیا تو پردہ فرمان تو بعد، اے میری امت میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں. انا تارکم فیکم الثقلین، فرمایا میں تواڈے اندر دو بھاری چیزاں، دو وزنی چیزاں، دو اہم چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں. جتنی دیر تک انہاں نال اپنا تعلق قائم رکھو گے، جتنی دیر تک انہاں دونوں چیزاں نو مضبوطی دے نال پکڑ کے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماؤ تے صحیح او کیڑیاں دو چیزاں نے جڑیاں ساڈے واسطے تسی چھڈ کے جا رہے ہو؟ یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو آخری وقت آ چکیا ہے، آپ اس دنیا تو پردہ فرمان والے نے، لیکن اپنی امت نو فرما رہے نے میں دو چیزاں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا ہاں. دونوں چیزاں بڑیاں اہم نے، دونوں چیزاں بڑیاں اہمیت دیاں حامل نے. انہاں دونوں دے نال محبت رکھو گے، انہاں دونوں نو پکڑ کے رکھو گے، انہاں دونوں دے نال اپنا تعلق جوڑ کے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو چیزاں کیڑیاں نے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہاں جو پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ دی کتاب قرآن مقدس، اور فرمایا دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِ، دوسرا فرمایا میری اہل بیت. یہ دو چیزاں تواڈے اندر موجود نے، ایک میرا قرآن، ایک اللہ دا قرآن جڑا رب دی طرفوں بھیجیا ہویا تحفہ ہے، اور
رب دا تحفہ ایک تواڈے اندر موجود ہے، دوسری میری اہل بیت اے میں مصطفیٰ دا تحفہ تواڈے اندر موجود ہے۔ رب دے تحفے نو بھی پکڑ کے رکھو، میں مصطفیٰ دے تحفے نو بھی پکڑ کے رکھو۔ جدوں یہ دونوں چیزاں تواڈے کول موجود ہون گیاں تسی کدی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی تو بچن دے واسطے جڑی یہ دو چیزاں دتیاں نے، فرمایا ایک اللہ دی کتاب قرآن مقدس، دوسری میری اہل بیت، اور فرمایا اے میں دو چیزاں تانوں دے کے جا رہا ہوں، اے دو چیزاں انہاں دا آپس دے اندر کتنا گہرا تعلق ہے۔ قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہاں دونوں دا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ جتھے قرآن ہوئے گا اتھے اہل بیت ہوئے گی، جتھے اہل بیت ہوئے گی اتھے قرآن ہوئے گا۔ قرآن اور اہل بیت کدی جدا نہیں ہون گے، فرمایا لن یتفرقا، کدی جدا نہیں ہون گے، حتیٰ کہ میں انہاں دونوں نو کٹھیاں تواڈے درمیان چھڈ کے جا رہا ہاں، دنیا ختم ہو جائے گی، میں حوض کوثر تے موجود ہوں گا۔ فرمایا قرآن تے اہل بیت دونوں اکٹھے میرے نال ملاقات کرن گے۔ قرآن تے اہل بیت دونوں اکٹھے، تے جتھے قرآن ہوئے اہل بیت نہ ہوئے، جتھے قرآن ہوئے قرآن تے پڑھیا جاوے، قرآن درس قرآن ہوئے، لیکن اہل بیت مصطفیٰ دے نال بغض اور دشمنی ہوئے، وہ بھی گمراہی والا راستہ ہے، وہ بھی نجات والا راستہ نہیں۔ اور جتنی اہل بیت کا ذکر کیتا جائے، قرآن کے حکامات نو نہ منیا جائے، قرآن موجود نہ ہوئے، وہ بھی گمراہی والا راستہ ہے۔ نجات والا راستہ وہی ہے جڑا محبوب نے فرما دیتا، میری اہل بیت اور قرآن دونوں اکٹھے جتنے موجود ہوں گے وہ نجات والا راستہ ہوئے گا، وہ نجات والا راستہ ہوئے گا جتھے قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے ہون گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت دی عظمت اور شان ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن دا ساتھ نہیں چھڑیا، تے قرآن نے اہل بیت دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تے میری اہل بیت جنت دا ایک درخت۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ، فرمایا میری اہل بیت دی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک جنت دا درخت ہے، وہ جنت دا درخت ازانہا فی الدنیا، فرمایا جس دیاں جڑا زمین دے اندر نے، جڑا زمین دے اندر ہے، فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فرمایا جڑا میرے تے میری اہل بیت دے نال محبت کرن والا ہوے گا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین انہاں نو جنت دا رستہ عطا فرما دے گا، انہاں نو جنت دا رستہ عطا فرما دے گا۔ یعنی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وصال تے رمضان المبارک نو گزریا، تو اس حوالے دے نال اج دی گفتگو دا ایک موضوع رکھیا گیا کہ عظمت اہل بیت مصطفیٰ، کہ اہل بیت مصطفیٰ انہاں دے اندر اے مقدس ہستیاں نو اللہ دے محبوب نے مخصوص فرمایا، لیکن جو ازواج مطہرات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے محبوب دے او گھر والے نے، انہاں دے نال محبت رکھنا بھی اہل ایمان دی علامت، اہل ایمان دا شیوا ہے، کیونکہ انہاں دی محبت رکھن دا بھی اللہ دے محبوب نے حکم ارشاد فرمایا، انہاں نال محبت رکھنا بھی ایمان والیاں دی علامت ہے۔ صرف اہل بیت یہ نہیں کہ اے پنجتن پاک انہاں دی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام، بڑا مرتبہ اللہ اور اللہ دے محبوب نے عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا، لیکن ازواج مطہرات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والے نے، جڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی نکاح دے اندر جڑیاں وہ مقدس بیبیاں آئیاں، اللہ نے فرمایا
کہ اے بیویو جنہاں نے میرے محبوب دے نال نکاح کیتا، میرے محبوب نے جنہاں نو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا، فرمایا تسی اے نہ سمجھیا جے کہ تسی کوئی عام عورتاں ہو، تسی اے نہ سمجھیا جے کہ تسی کوئی عام، کیونکہ عظمت اور مقام و مرتبہ کائنات کے اندر جس کو ملیا محبوب دے صدقے اور ذریعے دے نال ملیا۔ اہل بیت مصطفیٰ دی عظمت اور شان مقام بلند و بالا اس وجہ دے نال کہ محبوب نے انہوں نے اس کا عطا فرمائیاں، وہ محبوب دی اہل بیت نے ازواج مطہرات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بیویاں نے انہوں نے بھی عظمت اور رفعت جو ملی ہے وہ اللہ دا قرآن عطا فرمایا۔ میں پہلے عرض کیتا نا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کٹھے نے، جتھے قرآن ہوئے اہل بیت نہ ہوئے وہ بھی گمراہی والا راستہ، جتھے اہل بیت ہوئے اور قرآن نہ ہوئے، قرآن دے احکامات نہ ہون، قرآن دے فرامین جو پسے پشت ڈالیا جائے وہ بھی گمراہی دا راستہ ہے، کہ وہی قرآن فرما رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی دی ازواج، اے میرے نبی دیو بیویو، تسی اے نہ سمجھا لے کہ تسی کوئی عام عورتاں ہو، لستن کاحد من النساء، تہاڈا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے کہ تسی میرے محبوب دی زوجیت دے اندر آیا، تسی ساریاں عورتاں دے نالو بلند و بالا تے عرفہ والا ہو گیا ہو، ہن کائنات دے اندر کوئی عورت تہاڈی مثل نہیں ہو سکتی، کوئی عورت تہاڈی مثل نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا دا یوم وصال دن رمضان مبارک، اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا بھی پہلے عشرے دے اندر ہی انہاں دا بھی وصال گرامی ہے، اس واسطے سب دا ذکر، کیونکہ اسی اہل سنت محبت والے ہیں، اسی سب دے نال محبت کرنے ہیں، ازواج مطہرات ہون انہاں نال بھی محبت، اصحاب مصطفیٰ دے نال بھی اسی محبت، اہل بیت دے نال بھی جتنی اسی محبت کرنے ہیں کوئی اور نہیں کرتا، جتنی اسی محبت کرنے ہیں کوئی اور نہیں کرتا۔ کسی نے ایک بزرگ کو پوچھا، کیونکہ کئی لوگ ہیں جو کہ لوگوں ایویں امتحان کے اندر پان واسطے ایویں ورگلاؤ واسطے پوچھا جی تسی یہ دسو کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ افضل نے یا سیدہ فاطمہ الزہرا افضل نے؟ سوال کیا دسو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ افضل نے یا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا افضل نے؟ وہ سوال جنہاں کو کیتا گیا وہ بھی بڑی سمجھ رکھن والے بصیرت والے، وہ نہ دیکھ لے کہ اس بندے دی نیت کی ہے، کہ اگر اس دی نیت ہے کہ اگر عائشہ صدیقہ نو افضل کہیں گے تو میں کہاں گا کہ سیدہ کائنات دی بڑی عظمت ہے، اگر سیدہ کائنات دی کہیں گے تو میں دوسرے پاسے ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تے ہوئے نا انہاں دے مقام نو ویکھنا، اگر بیوی دے روپ دے اندر ویکھنا ہوئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں، اور سیدہ فاطمہ بیوی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دیاں، تے علی دی بیوی نبی تو افضل نہیں ہو سکتی، علی دی بیوی نبی دی بیوی دے برابر یا نبی دی بیوی تو افضل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ویکھے نا تو کہ بیٹی ہون دی حیثیت دے نال تے عائشہ صدیقہ بیٹی نے ابوبکر صدیق دیاں، فاطمہ بیٹی ہے نبی دی، تے نبی دی بیٹی تو امتی دی بیٹی افضل نہیں ہو سکتی، یعنی دونوں نو مطمئن اسی ساڈا وہی ایمان وہی عقیدہ ہے، اسی اہل بیت دے نال بھی محبت کرنے ہاں کہ حضور دی اہل بیت نے، ازواج دے نال محبت کرنے ہاں کہ وہ حضور دی ازواج نے، اور اصحاب دے نال محبت کرنے ہاں کہ انہوں نے اپنا جان مال سب کچھ محبوب دے اوتے قربان کر دیتا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سانو صحیح اور درست عقیدے دے اوتے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب دی اہل بیت دی محبت دا صدقہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سانو اگلے جہان دے اندر نجات عطا فرمائے، کیونکہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جس نال محبت ہوئے گی، جڑا اہل بیت دے نال محبت رکھن والا ہوئے گا، اہل بیت دی محبت اس بندے دی نجات دا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔